ابن خلدون کا شمار انسانی تاریخ کے اہم ترین مفکروں میں ہوتا ہے، اور ان کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے کہ قومیں کیسے عروج حاصل کرتی ہیں اور کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں۔ ایک خاص خاندان کیسے حکمرانی حاصل کرتا ہے اور پھر نسل در نسل کیسے بتدریج وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ وہ خاندان کن مراحل سے گزر کر، کن اوصاف اور کن خوبیوں کی وجہ سے وہ طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور کن اندرونی خامیوں اور بیرونی کمزوریوں کی وجہ سے وہ بالآخر زوال پذیر ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ ابن خلدون کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک ایک انسان کی صحت مند ماحول میں عمومی عمر 120 سال ہوتی ہے، اور ایک خاندانی حکومت کی عمومی عمر بھی 120 سال ہوتی ہے۔ ان 120 سال میں 3 جنریشنز یا 3 نسلیں حکومت کرتی ہیں، اور بالآخر چوتھی نسل جب آتی ہے تو وہ طاقت کے لیے غارت گر ثابت ہوتی ہے، حکمرانی کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور بالآخر اس خاندانی حکومت کی امارت چوتھی جنریشن کے ہاتھوں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات 4 سے کم ہو کر 3 جنریشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور چوتھی جنریشن سے کچھ بڑھ کر یہ 6 جنریشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً یہ اہم مرحلے 4 جنریشنز میں پورے ہو جاتے ہیں۔ تو چوتھی جنریشن جو زوال لے کر آتی ہے، 5ویں اور 6ٹھی جنریشن اگر آئے تو وہ اسی زوال کو ہی طول دے رہی ہوتی ہے، اسے دوبارہ عروج حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابن خلدون جن 4 جنریشنز کا ذکر کرتے ہیں، اس میں سے پہلی جنریشن کو بلڈر یا فاؤنڈر یا معمار یا موجد کہا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جنریشن کو یا دوسری جنریشن کے حکمراں کو ڈائریکٹ لرنر کہا جا سکتا ہے۔ تیسری جنریشن کے حکمراں کو مقلد یا امیٹیٹر کہنا چاہیے، جبکہ چوتھی جنریشن کے حکمراں کو یا تو ہم ڈسٹرائر کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنی حکومت کا غارت گر، یا اسے پیڈیگری پراؤڈ کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جسے اپنے حسب نسب اور اپنے شجرہ پر بے تحاشا فخر ہے، جبکہ اس میں وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی جو کہ اس کے آباء و اجداد میں موجود تھیں۔ عام طور پر صحرائی طرز زندگی رکھنے والے گروہ اور اقوام شہری طرز زندگی رکھنے والی اقوام پر غلبہ پا لیتی ہیں، اور صحرائی طرز زندگی رکھنے والے لوگ عام طور پر چیتے کی طرح چالاک اور چست، شیر کی طرح بہادر اور نڈر، اور اونٹ کی طرح سخت جان ہوتے ہیں۔ حکمراں گروہ یا حکمراں خاندان میں کئی اہم خوبیاں پائی جاتی ہیں جو انہیں حکمرانی کے لیے موزوں بناتی ہیں۔ ان مختلف خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی وہ ہے جسے ابن خلدون پر لکھنے والے انگلش اسکالرز گروپ فیلنگ یا گروپ سولیڈیرٹی یا دوسرے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ گروپ فیلنگ یا گروپ سولیڈیرٹی کا ایک اہم پہلو تو یہ ہے کہ اگر گروپ کے یا گروہ یا قوم کے کسی ایک فرد کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچے تو اگر ضرورت ہو تو پورا گروہ یا پوری قوم حرکت میں آ جاتی ہے، اور اگر وہ گروہ کوئی ایک فائدہ یا نفع سمیٹنے میں کامیاب ہو تو اس فائدے کا نفع گروہ کے ہر فرد تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایک اہم خوبی گروپ فیلنگ ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ طاقتور ترین گروپ وہی ہوتا ہے جس کی گروپ فیلنگ مضبوط ترین ہوتی ہے ابن خلدون کے مطابق۔ اور یہ جو معمار یا فاؤنڈر ہوتا ہے، جسے ہم نے پہلے جس کا ذکر کیا، معمار یا فاؤنڈر یا بلڈر، وہ انہی تمام خوبیوں کی ایک زیادہ مکمل شکل ہوتا ہے، وہ خوبیاں اور وہ اوصاف جو اس کے گروہ اور اس کی قوم میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ تو ایسی خوبیاں ہیں مثال کے طور پر بہادری، جرأت، سخاوت، رسک لینے کی صلاحیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگجو ہونا، کبھی نہ تھکنے والی شخصیت ہونا،
معاملہ فہم ہونا، اسٹریٹجسٹ ہونا. تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو حکمراں خاندان میں خاص طور پر پہلی جنریشن میں اپنی پوری شدت کے ساتھ یا اپنی قوت کے ساتھ پائی جاتی ہیں. ان شخصی اور گروہی صفات کی وجہ سے ہی دوسری اقوام اور دوسرے گروہوں کے لوگ ان سے مروب رہتے ہیں اور ان کا دبدبہ محسوس کرتے ہیں، اور انہی انفرادی اور گروہی خصوصیات کی وجہ سے اور اس دبدبے کی وجہ سے یہ رائل اتھارٹی حاصل کرتے ہیں. یہ خوبیاں اور یہ دبدبہ ہی ان کی رائل اتھارٹی اور ان کی خاندانی حکومت کو بنیاد فراہم کرتے ہیں. اگر پہلی جنریشن کے حکمراں کو دو دھاری تلوار کہا جائے تو دوسری جنریشن کے حکمراں یا ڈائریکٹ لرنر کو ایک دھاری تلوار کہنا مناسب ہوگا. پہلی جنریشن کا حکمراں یا فاؤنڈر وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا پیکر ہوتا ہے، جبکہ دوسری جنریشن کا حکمراں لرننگ بائی ویوئنگ کے اصول پر عمل پیرا ہوتا ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ کا مطلب یہ کہ وہ مختلف تجربات سے گزر کر اپنے اندر اعلیٰ درجے کی صفات پیدا کرتا ہے اور سیکھتا ہے اور اپنے اندر خوبیاں اجاگر کرتا ہے. جبکہ دوسری جنریشن کا حکمراں وہ لرننگ بائی ڈوئنگ پر عمل پیرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو صرف مشاہدے سے پہلی جنریشن کے حکمراں کو دیکھ کر اس کے مشاہدہ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تجربات سے نہیں گزرتا، اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم اس علم سے برتر ہوتا ہے جو محض مشاہدے سے حاصل کیا گیا ہو. تو لہٰذا ڈائریکٹ لرنر کے مقابلے میں پہلی جنریشن کا جو حکمران ہوتا ہے، جسے فاؤنڈر یا بلڈر کہا گیا ہے، وہ زیادہ برتر ہوتا ہے. تو دوسری جنریشن کے افراد عام طور پر شہری طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، آرام اور آسائش اور آسانیوں کی زندگی کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ان تکلیفوں سے، اس جد و جہد سے، اس کاوش سے وہ نہیں گزرتے جس سے پہلی جنریشن کے لوگ گزرے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ خوبیاں حاصل نہیں کر پاتے اور اپنی ذات کو اس طرح سے مستحکم نہیں کر پاتے جیسے پہلی جنریشن نے کر رکھا ہوتا ہے. تو حکمراں کی انفرادی عظمت تو قائم رہتی ہے، لیکن گروہ کی اجتماعی عظمت وہ مان پڑنے لگتی ہے، اور دلیری اور جرت کی جو اوصاف ہیں وہ مان پڑنے لگتے ہیں. اور اسی طرح اکثریت سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہاتھ پر ہاتھ دھرے کامیابی کے خواہش مند دکھائی دیتے ہیں اس دوسری جنریشن کے اندر. پہلی جنریشن سے براہ راست تعلق ہونے کی وجہ سے، ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھنے کے باعث ان میں پہلی جنریشن کی بعض خوبیاں تو قائم رہتی ہیں، لیکن ان جیسا دمخم ان میں موجود نہیں رہتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی گروپ فیلنگ کا جو درجہ ہے وہ بھی پہلے سے خاصا کمزور پڑ جاتا ہے. ان میں ویسی باہمی اخوت اور باہمی اتحاد وہ نہیں رہتا، اس کے مقابلے میں خاصا کمزور پڑ جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان میں تابعداری، اوبیڈینس اور فرمانبرداری پیدا ہونے لگتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی بات دوسروں سے منوا سکیں، ان میں تابعداری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک حد تک یہ تابعداری کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان میں دو طرح کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. ایک تو وہ جو اس یہ امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے جیسی عظمت اور پہلے جیسا شان و شکو ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے گا. اور کچھ لوگ یہ امید نہیں لگا کر بیٹھے ہوتے، بلکہ وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو پہلے حالات تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، پہلے جو ہماری شان و شوکت تھی اب بھی ویسی ہی ہے. تو یہ ایک گروہ امید پر چلتا ہے اور دوسرا وہم پر. تیسری جنریشن میں جو حکمران آتا ہے اسے امیٹیٹر یا مقلد کہا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا تو لیڈرشپ پوزیشن میں ہے، لیکن یہ دراصل لیڈر نہیں ہوتا. اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز، وہ قابلیت نہیں ہوتی. تو یہ امیٹیٹر ہوتا ہے، یہ امیٹیٹ کرتا ہے، فالو کرتا ہے، پیروکاری کرتا ہے، نقل کرتا ہے. اور خاص طور پر اس کے سامنے جو نمونہ ہوتا ہے نقل کرنے کے لیے، وہ فاؤنڈر بھی نہیں ہوتا
بلکہ جو ڈائریکٹ لرنر، جو دوسری جنریشن کا جو حکمراں ہوتا ہے، یہ اس کی پیروی کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، اس کے فٹ سٹیپس پہ چلتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی ذات پر اعتماد حاصل نہیں ہوتا، تو اس میں سیاسی بصیرت اور سمجھ بوجھ اس کی خاصی کمی ہوتی ہے، تو یہ محض امیٹیٹ کر کے چلتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دو دھاری تلوار کا استعارہ استعمال کیا تھا، تو اگر ہم فاؤنڈر یا بلڈر کو دو دھاری تلوار کہتے ہیں اور ڈائریکٹ لرنر کو ایک دھاری تلوار کہتے ہیں جس کی ایک دھار کند ہو چکی ہے، تو یہ امیٹیٹر یا یہ مقلد یہ ایک ایسی تلوار ہے جس کی دونوں دھاریں کند ہو چکی ہیں، اور اس میں تفکر اور تدبر کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ اپنے گروہ اور اپنی قوم کے تحفظ اور ان کے دفاع کی صلاحیت اس لحاظ سے بھی اس میں خاصی کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بات کو منوانا، اپنے مطالبات کو منوانا، اس صلاحیت سے بھی، اس فن سے بھی یہ ناآشنا ہوتا ہے، تو نہ تو یہ اپنے مطالبات منوا سکتا ہے اور نہ دوسروں کے مطالبات ٹال سکتا ہے، تو یہ آسانی سے ہاں کہہ دیتا ہے اور نہ کہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان اگر پیمانوں پر دیکھیں تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو امیٹیٹر کے دور حکومت میں عام طور پر آرام و آسائش کی زندگی لوگوں کو میسر ہوتی ہے، اور ان میں وہ اعلیٰ صفات کمزور پڑ جاتی ہیں، اور آرام و آسائش کی زندگی کے حوالے سے جیسا کہ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ تو اگر تم میں زور حیدری سے بھی تم بہراور نہیں ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے نیازی بھی تمہیں میسر نہیں، تو پھر خواہ تمہیں خسرو جیسی سلطنت بھی مل جائے اور خسرو جیسا شان و شوکت بھی نصیب ہو جائے، تو یہ بیکار چیزیں ہیں اگر تم ان صفات سے متصف نہیں ہو، وہ صفات تمہارے اندر تم نے اجاگر نہیں کی، تو پھر یہ شان و شوکت اور یہ سلطنت یہ بیکار ہیں، کیونکہ یہ تم انہیں کنٹرول بھی نہیں کر سکو گے ان خوبیوں کے بغیر۔ تو امیٹیٹر کے دور حکومت میں تفاخر کی یا دنیاوی تفاخر کی علامات کو حکمراں گروہ کے اندر یا حکمراں قوم کے اندر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں سائنز آف ورلڈلی سپیریورٹی یا دنیاوی تفاخر کی علامات، جیسے عالی شان محلات، قیمتی گاڑیاں، قیمتی ملبوسات، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کی نمائش، تو یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن ابن خلدون کا کہنا ہے کہ حکمراں گروہ میں وہ بہادری اور وہ دلیری، وہ شجاعت، وہ سخاوت اب باقی نہیں رہتی، بلکہ اپنے دفاع کے لحاظ سے ان کی حالت بچوں اور عورتوں جیسی ہوتی ہے، جو اپنے دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اس صورت میں حکمراں کو تکیہ کرنا پڑتا ہے، انحصار کرنا پڑتا ہے دوسری قوم کے بہادر افراد پر، اپنے ملک، اپنی سلطنت اور اپنی قوم کی بقا اور سالمیت کے لیے اسے کسی دوسری قوم کے بہادر افراد پر انحصار کرنا پڑتا ہے، تو حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ چوتھی جنریشن میں جو حکمراں آتا ہے اسے ڈسٹرائر یا پیڈیگری پراؤڈ کہا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرائر یا غارت گر اس سینس میں کہ یہ اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کے لیے ڈسٹرائر یا غارت گر ثابت ہوتا ہے، اور پیڈیگری پراؤڈ اس سینس میں کہ اسے اپنے حسب نسب اور شجرہ پر بہت زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو فاؤنڈر جن صفات کا حامل ہوتا ہے، اپنے اندر جو خوبیاں رکھتا ہے، فاؤنڈر یا بلڈر جو پہلی جنریشن میں تھا، تو یہ ان خوبیوں کے معاملے میں ان سے بے خبر ہوتا ہے اور ان سے بالکل اندھا ہوتا ہے، تو لوگ جو اس کی تابعداری کرتے ہیں اور اس سے عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا کوئی پیدائشی حق ہے، اور اس عزت و احترام کے لیے اسے خود میں وہ صفات پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو کہ فاؤنڈر میں پائی جاتی تھیں۔ اس معاملے میں یہ بے خبر ہوتا ہے
اور نابینا ہوتا ایک طرح سے، بلکہ یہ ان صفات کو حقارت سے دیکھتا ہے، وہ صفات جو فاؤنڈر میں تھیں اور اس کی رائل اتھارٹی کا باعث بنی، یہ ان صفات کو حقارت سے دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے گروہ کے لوگوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی حقارت سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے رہی سہی اور بچی کھچی گروپ فیلنگ اور گروپ سولیڈیرٹی بالآخر مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹرائر اور اس کے گروہ میں نہ تو وہ انفرادی صفات باقی رہ جاتی ہیں اور نہ وہ اجتماعی خوبیاں جن کی وجہ سے فاؤنڈر کے گروہ نے اور فاؤنڈر نے پہلی جنریشن میں سلطنت اور حکومت اور رائل اتھارٹی حاصل کی ہوتی ہے، یہ ان خوبیوں کو گنوا بیٹھتے ہیں، اور بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب سلطنت نے اور حکومت نے ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو جانا ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔